قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان ایک کھلے دل، کشادہ سینے اور کھلے دل والے، انتہائی فراست سے بھرپور دماغ رکھنے والے شخص ہیں۔ حضرت قائد کے قریب، یعنی حضرت مولانا فضل الرحمان کے اگر آپ قریب جائیں اور آپ ان کے ساتھ کبھی نشست کریں یا آپ کو نشستیں کرنے کا اتفاق ہو تو آپ کو وہ معلومات ملتی ہیں جو عام آدمی یقیناً نہیں جانتا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل، یا چلے آپ سال قبل کہہ لیجئے، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ذمہ داران کے ہمراہ مجھے قائد کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور وہاں مولانا سے IMF کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس طرح سے کچھ عرصہ قبل کچھ ٹیکسز جو ہیں ان کا نفاذ تھا، اور وہ ٹیکسز جو ہیں اس کے حوالے سے چیمبر نے اپنی جو سفارشات پیش کی تھی، ان سفارشات پہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ان سفارشات پر عمل کر لیں اور وہ جو ٹیکسز ہیں وہ ریڈیوس کریں، کیونکہ ٹیکسز جو ہیں وہ IMF کے کہنے پہ لگائے گئے ہیں۔ اب وہ ٹیکسز IMF کے کہنے پہ لگائے گئے ہیں تو کیا کیا کہ اسلام آباد چیمبر کے ان ذمہ داران کو جب انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات چیت کی، گورنمنٹ نے کہا اچھا چلے آپ کی میٹنگ کراتے ہیں، اور میٹنگ ایسے کرائی کہ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھی ہوئی IMF ٹیم جو ہے اس کے سامنے ہی چیمبر کے ذمہ داران کو کھڑا کر دیا گیا، یعنی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک ایسی میٹنگ کرا دی گئی جس میں ان لوگوں کو، یعنی اسلام آباد کے تاجروں کو، فیڈرل تاجروں کو یہ کہا گیا کہ آپ چیمبر کی طرف سے نمائندہ بن جائیں اور ڈائریکٹ IMF سے بات کریں کہ ہم یہ ٹیکسز جو ہیں یہ آپ کے لیے ریوائز کر دیں۔ یعنی اس حد تک گرپ جو ہے وہ IMF کے ہمارے ملک کی اکانومی پہ ہے۔ خیر، یہ واقعہ جب قائد جمعیت نے بتایا تو میں نے تھوڑی لبرٹی لیتے ہوئے حضرت قائد سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں نے، یعنی ہماری قیادت نے، کبھی کوشش کی ہے کہ ہم IMF سے آزاد ہوں اور کچھ اس طرح کا بجٹ بنائیں کہ ہمارا ملک اپنے وسائل کے اندر بہترین طریقے سے اپنے بجٹ کا نظام بنا سکے؟ تو حضرت قائد نے پھر تفصیلی ایک واقعہ بتایا کہ کس طرح صدر غلام اسحاق خان کے زمانے میں حضرت قائد جمعیت ان کے پاس گئے، کوشش ہوئی، اور پھر ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، یعنی غلام اسحاق خان جب اپنے عہدے سے چلے گئے اس کے بعد کے معاملات بھی حضرت قائد نے ہم سے شیئر کیے، جس کے گواہ وہاں اسلام آباد کے بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں جو اس وقت اس نشست کے اندر موجود تھے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، جو ملک کو کنٹرول کرتی ہے، IMF یا جو بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں، ہم کسی ادارے کو برا نہیں کہتے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ان کے مفادات ان کے مفادات سے الائنڈ ہیں۔ جب ان کے مفادات ان کے مفادات سے الائنڈ ہوں گے تو یہ کیوں کر چاہیں گے کہ ان کے مفادات کو زک پہنچے؟ جب ان کے مفادات کو زک پہنچے یا ان کے باسز کے مفادات کو زک پہنچے گی تو یقینی طور پہ ان کے لیے اس نظام کی اصلاح کرنا مشکل ہے۔ پاکستان کا بجٹ اب بھی اگر پلان کیا جائے کچھ عرصے تک کے لیے تو IMF کے بغیر بن سکتا ہے۔ اور ان تمام باتوں کو جو میں آپ کے سامنے اب کہہ رہا ہوں، اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اب سے کچھ عرصہ بعد ہماری جو گزشتہ ترمیم ہوئی جس میں جمعیت کا ایک بڑا مثبت کردار اس وقت عوام الناس کو نظر آیا، اس کے اندر جمعیت علماء اسلام نے ایک شک ڈلوا لی تھی جس میں اب آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ اب سے کچھ ہی عرصے بعد ایک ایسی مدت آ رہی ہے کہ جس میں پاکستان میں اسلامک اکانومی کی طرف ہماری گورنمنٹ کو جانا ہے، اور پھر ہماری معیشت کو یقیناً درست رستوں پر لے کے آنے کے لیے ہماری مملکت کے اندر موجود مقتدرہ کو سودی نظام سے جان بھی چھڑانی ہوگی۔ تو اس پر میں کبھی تفصیل سے آپ سے بات کروں گا کہ ہماری جماعت اس وقت مکمل اس پوزیشن میں ہے کہ آپ اگر ملک کا نظام دیجئے تو ہمارے ہاں ہر شعبہ کا ایکسپرٹ موجود ہے جس کے انڈر پراپر ٹیمز چل رہی ہیں کہ جو اس ملک کے لیے ایک ایسا ریسیپروکل نظام بھی لے کے آ سکتی ہیں اگر آپ چاہیں گے۔ اگر مقتدرہ چاہے گی کہ ہم عالمی پنجوں سے یا عالمی شکنجوں سے نکلیں تو ہم اللہ کے فضل سے وہ اسلامی معیشت یقیناً لے کے آئیں گے جس کی بنیاد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے مدینہ کی ریاست میں رکھی، اور مدینہ مارکیٹ اس کا پہلا ماڈل بنی۔ میں آج کے دن ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس جد و جہد کے طریقے سے، جمہور کے طریقے سے اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تمام اس کوشش میں